بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے امریکہ کی دریافت۔ امریکہ کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر یہودیوں کا غلبہ تاریخ کے طالب علم کے سامنے اہم سوال ہے۔ آج سے تقریباً 515 سال پہلے تک، جب براعظم امریکہ دریافت نہ ہوا تھا اور معلوم دنیا 3 براعظموں تک محدود تھی، تو یہودی ایک براعظم سے نکالے جانے کے بعد دوسرے میں رل رہے تھے، یعنی ایشیا اور یورپ۔ یہ اچانک کیسے اس نو دریافت شدہ براعظم میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں کی اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کو استعمال کرنے والی اہم ترین طاقت کیسے بن گئے؟ اس سوال کی گتھیاں سلجھانے سے بہت سے راز آشکارا ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ اس کے بغیر امریکہ سے مشرق وسطیٰ تک رواں دواں عالمی سیاست کے پس پردہ کار فرما حقیقی عوامل اوجھل رہیں گے۔ یہود اپنی بدعمالیوں کے سبب جب یروشلم یعنی موجودہ القدس سے دوسری مرتبہ جلا وطن ہو کر دربدر کیے گئے، تو ان کے مختلف قبائل نے جہاں سینگ سمایا بکھر گئے۔ سارے جہان میں ان کو کہیں امان نہ ملتی تھی۔ تنگ دل اور متعصب عیسائی اپنی روایتی تنگ دلی اور یہود کے کرتوت کی بنا پر ان سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ البتہ مسلمان اپنی روایتی وسعت ظرفی اور اہل کتاب سے یکگونا تعلق کی بنا پر ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ افریقہ کی شمالی پٹی کو فتح کرتے کرتے جب مسلمان اس کے آخری کنارے موجودہ مراکش، جسے عرب المغرب الاقصیٰ یعنی زمین کی آخری مغربی حد کہتے ہیں، تک جا پہنچے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اس وقت کی معلوم دنیا کی حدود ختم ہوتی تھیں۔ سکندر ذوالقرنین یونانی بادشاہ اپنے پہلے سفر میں جو مغرب کی جانب تھا، یہیں پہنچ کر آگے نہ جا سکا اور سورج کو بحرِ اوقیانوس میں ڈوبتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ مغرب کی جانب خشکی کا آخری کنارہ تھا۔ اس کے بعد بحرِ اوقیانوس شروع ہو جاتا تھا، جسے بحرِ ظلمات کہتے ہیں، یعنی اندھیروں بھرا سمندر۔ اس وقت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے پار کیا ہے۔ اس حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے کہ کوئی جہاز ران اتنا طویل سفر، جس کی کوئی حد متعین نہ تھی، طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔